السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمیں یہ توفیق بخشی کہ مسلسل درس بخاری شریف میں آپ حضرات شریک رہے اور مجھے کچھ افادہ و استفادہ کا اور آپ حضرات کو استفادہ کا موقع رب تبارک و تعالی نے میسر فرمایا۔ ضروریات اور حالات اکثر اوقات ضروریات زندگی مجبور کرتے رہے کہ کلاس ڈسٹرب ہو، مگر پھر بھی الحمدللہ کتاب الایمان کا باب مکمل ہوا۔ اب کتاب العلم کا باب شروع ہو رہا ہے۔ کتاب العلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فضل العلمی، یہ باب ہے علم کی فضیلت کے بیان میں۔ تو سب سے پہلے یہاں پر یہ کہ کسی چیز کی معرفت کے لیے، پہچان کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی تعریف جان لی جائے، اس کی کہ وہ ہے کیا۔ اس تعلق سے علم کی تعریف الگ الگ طریقوں پر کی گئی۔ مناطقہ علم کی تعریف یہ کہتے ہیں الصورۃ الحاصلہ عند العقل۔ کسی نے کہا ما ہوا الحاضر عند المدرک، شے کی صورت ذہنیہ کا نام علم ہے۔ وہ صورت جو ذہن میں چھپ جائے اسے علم کہتے ہیں۔ مگر غور کیا جائے تو علم اجلا بدیہیات سے ہے۔ اس کا بدیہی ہونا ایک دم بالکل ظاہر ہے۔ ہر بدیہی مطلب ہر خاص و عام شخص جانتا ہے کہ علم کیا چیز ہے۔ اس لیے اصطلاحی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حقیقت میں کما حقہ اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہے۔ یقین جانیے کہ ہزارہ سال غور و خوض، بحث و تمحیص، غور و فکر کرنے کے بعد آج تک یہ بات واضح نہ ہو سکی کہ کیا کہا جائے علم کی تعریف میں۔ البتہ ہمارے حضرات علماء ماتریدیہ نے علم کی یہ تعریف کی ہے، جسے سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے بھی نقل فرمایا کہ علم ایک ایسا نور ہے جو اللہ عز و جل نے انسان کے قلب میں پیدا فرمایا۔ تعریف پر غور کرنے سے بہت ساری چیزوں اور بہت ساری الجھنوں خلجان کا دفعیہ بھی ہو جائے گا اگر اس تعریف پر آپ غور کریں۔ کیا ہے؟ علم ایک ایسا نور ہے جو اللہ عز و جل نے انسان کے قلب میں پیدا فرمایا کہ اس سے جس چیز کا تعلق ہوتا ہے وہ منکشف ہو جاتی ہے۔ جیسے آنکھ میں دیکھنے کی قوت ہے، کہ آنکھ میں دیکھنے کی قوت ہے، جو چیز نظروں کے سامنے آتی ہے دیکھنے والے کے سامنے کھل جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک نور ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے قلب میں رکھا ہے، جو چیز اس کے دائرے میں آتی ہے منکشف ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ علم ایک نور ہے، علم ایک نور ہے۔ موجودہ زمانے میں جو شکایتیں ہوتی ہیں کہ قرآن کی صورتیں یاد نہیں ہو پاتی، یا یہ کہ مدرسے میں طالبات یا جو بھی پڑھتے ہیں انہیں رغبت نہیں رہتی دینی تعلیم میں،
اور یہ کہ مسائل کتابوں کے یہ سب ذہن میں محفوظ نہیں رہتے، آپ مجھے بتائیں کیسے محفوظ رہیں گے؟ اولاً تو علم نور ہے اور اس کا مسکن کہاں ہے؟ قلب ہے۔ دوسرے یہ کہ دینی علوم یہ خود ایک نور ہیں، تو نور کا استقرار نور کے ساتھ قلب میں ہے، اور قلب ہی وہ یعنی دل ہے، اور یہی وہ ٹھکانہ ہے جہاں اچھی چیزیں ہوتی ہیں اور بری چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ نور جہاں ہوگا وہاں ظلمت نہیں ہوگی، تاریکی نہیں ہوگی، جہاں ظلمت و تاریکی ہوگی وہاں نور نہیں ہوگا۔ تو اگر گناہوں کی نحوست، فاسد خیالات کی تاریکی، گناہوں کی نحوست کا اندھیرا، برے خیالات کا اندھیرا، اگر ان سارے اندھیروں نے دلوں میں جگہ بنا لی ہے تو بتائیے وہاں علم کا نور کیسے بچ سکتا ہے؟ یا تو وہ رہے گا یا تو یہ رہے گا۔ نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہزارہ سال محنت کے بعد پتہ چلا کہ جناب عالی ایک دم بالکل جاہل اور کورے ہیں، انہیں کچھ ہی نہیں معلوم۔ تو اگر چاہیے کہ علم دین سے کوئی نفع حاصل کرنا چاہے تو سب سے پہلے اپنے قلوب و اذہان کو قدورتوں سے پاک و صاف کرے، جیسا کہ ہم نے حدیث جبریل میں اس کی صراحت اور وضاحت کی تھی۔ چلیے اب یہاں امام بخاری نے جو علم کا باب باندھا اور اس کی فضیلت بیان کی، یہاں ان کی مراد کون سا علم ہے اور وہ کس علم کی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں؟ تو یاد رہے کہ امام بخاری کا مقصود یہاں پر علم کی ماہیت اور اس کی حقیقت بیان کرنا نہیں ہے۔ آپ کا مقصد علم کی ماہیت اور حقیقت بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ علم کے متعلقات، جو علم سے متعلقات ہیں ان کو بیان کرنا ہے۔ اور امام بخاری کی مراد یہاں پر علم سے علم دین ہے۔ علم سے مراد کون سا ہے؟ علم دین ہے، جو اللہ عز و جل کی رضا کا سبب ہے، رضا الہی کا سبب ہے۔ اب علم کی اپنے متعلقات کے اعتبار سے، جیسے آپ کہتے ہیں نا بھی، اگر وہ بچہ میڈیکل سائنس میں ہے، اگر وہ ڈاکٹری پڑھ رہا ہے تو کہتے ہیں میڈیکل سائنس، آپ اس سبجیکٹ کو کہتے ہیں، یعنی سبجیکٹ تو متعلق کے اعتبار سے علم کا نام بدلتا ہے نا۔ تو اب جیسے وہ سائنس میں ہے تو سائنس میں اس نے کیا لیا، کمپیوٹر سائنس ہے یا میڈیکل سائنس ہے۔ تو متعلقات کے اعتبار سے علم کی دو قسمیں ہیں، علم ظاہر، علم باطن۔ علم ظاہر کیا ہے؟ علم ظاہر ہی کو شریعت کہتے ہیں، تفسیر، حدیث، فقہ اور اس کے ذرائع یعنی علم صرف، نحو، لغت، معانی، بیان وغیرہ، یہ علم ظاہر ہے۔ اور علم باطن اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک علم معاملہ، یعنی دل اور نفس کو پاک صاف ستھرا بنانا، اچھے اخلاق سے مزین کرنا، ہے نا، برے اخلاق محرمات سے بچنا، صبر و شکر، زہد و تقویٰ و قناعت، پرہیزگاری وغیرہ کا حصول، یہ ہے علم معاملہ۔ اور دوسرا ہے علم قناعت، علم مکاشفہ، علم مکاشفہ۔ تو پہلے دیکھیے علم معاملہ مطلب یعنی دل اور نفس کو صاف و ستھرا رکھنا۔ صاف ستھرا کب رہے گا؟ جب آدمی برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، حرام چیزوں سے بچے، اچھے اخلاق کو اختیار کرے، دل میں خلوص پیدا کرے، صبر و شکر اس کے اندر پایا جائے، تقویٰ اور قناعت وغیرہ ہو، پرہیزگاری ہو، تو یہ ہے علم معاملہ۔ اور دوسرا ہے علم مکاشفہ، علم باطن کی دوسری قسم علم مکاشفہ ہے۔ یہ وہ علم ہے جو تزکیے نفس کے بعد یعنی علم معاملہ کے بعد، جب بندہ علم معاملہ حاصل کر لیتا ہے، کما حق کو علم معاملہ میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کے بعد علم مکاشفہ یہ خود بخود من جانب اللہ
تزکیہ نفس کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرماتا ہے. اور جو چیزیں ایسے عقول متوسطہ کی دسترس سے باہر ہوتی ہیں، درمیانی قسم کے لوگوں کی عقلوں سے باہر ہوتی ہیں، ان کا انکشاف ایسے لوگوں کے نزدیک ہو جاتا ہے. اسی کو سمجھیے اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ عام لوگ سامنے والے کے خیالات کو نہیں سمجھ پاتے کہ اس کے دل میں کیا اس وقت چل رہا ہے، مگر جو صاحب مکاشفہ ہوتا ہے نا، اسے اس کا علم ہو جاتا ہے. جیسے علامہ سید دیدار علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بہت بڑے رئیس بھی تھے اور آل رسول تھے، بڑے جید عالم دین تھے. ان سے غالباً حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کی ملاقات رہی، یا غالباً ان کی ملاقات رہی. بڑے جید عالم دین تھے، رد بد مذہبہ میں بڑے آگے تھے. انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ بریلی چلے جائیں اور اعلیٰ حضرت سے ملاقات کر لیں، امام احمد رضا سے ملاقات کر لیں. فرمایا نہیں، کیا جاؤں میں، سنا ہے پٹھان آدمی ہیں، مجاز میں گرمی ہے، بڑے تیز ہیں، سخت آدمی ہیں، میں ان سے نہیں ملوں گا. مگر اتفاق ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اپنے مریدوں میں کسی مقصد کے لیے مراد آباد ان کا آنا ہوا. تو جب یہاں آئے تو یہ ہوا کہ چلیے بریلی حاضر ہو جائے، بہت سنا ہے نام، تو دیکھ لیں کیا ہے. بریلی شریف حاضر ہوئے اور نماز کا وقت ہو گیا تھا، جماعت کھڑی تھی یا وقت جا رہا تھا، جو بھی تھا، جلدی جلدی وضو کرنا تھا. کنویں کے پاس گئے پانی کے لیے. اب نہ ڈول ہے نہ رسی ہے. بھسی کا ایک بچہ، یعنی ایک چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ، مشکیزے میں پانی لے کر جو لوگ بیچتے ہیں پلاتے ہیں، بھسی کا لڑکا. آپ نے اس سے کہا بیٹے ذرا پانی گرا دے، میں وضو کر لوں. تو اس بچے نے کہا حضرت پانی تو میں آپ کو گرا دوں، دے دوں، آپ وضو کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کیا میرے وضو سے مجھ سے پانی لینا آپ کو جائز ہے؟ میں پانی آپ کو دوں، میں نابالغ بچہ ہوں، چھوٹا بچہ ہوں، مجھ سے پانی لینا آپ کے لیے جائز ہے؟ کیا میرے دیے ہوئے پانی سے آپ کا وضو ہو جائے گا؟ علامہ دیدار علی خان، سید دیدار علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہیں پر مجھے اپنے علم کی حیثیت معلوم ہو گئی کہ بریلی کے گلی کے بچے کا جب یہ علم ہے تو بریلی کے امام احمد رضا کے علم کا کیا عالم ہوگا. اگر بریلی شریف کے گلیوں میں پانی پلانے والے ایک بچے کو اتنا علم ہے کہ نابالغ بچے سے پانی لینا یہ صحیح نہیں ہے، تو بتائیے کہ امام احمد رضا کا علم کیا ہوگا. سبحان اللہ. اب اس کے بعد اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئے، ملاقات ہوئی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر خیریت کی بات آئی. تو جب سید صاحب نے پوچھا حضرت خیریت کیسی ہے، فرمانے لگے الحمدللہ بخیر ہوں، پٹھان آدمی ہوں، مجاز میں گرمی ہے، چڑچڑا پن ہے، سخت مجاز ہوں میں. سید دیدار علی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے، یا اللہ یہ تو بات ہماری کہاں تنہائی میں ہوئی تھی. اسے کہتے ہیں علم لدنی اور علم مکاشفہ، جو اللہ نے امام احمد رضا کو عطا فرمایا کہ آدمی دل میں کیا خیال کرتا ہے وہ بھی انہیں پتہ چل جاتا ہے. بہرحال اس طرح بہت ساری مثالیں بزرگان دین اولیاء کرام کے تعلق سے ان کی تواریخ اور سوانح میں موجود ہیں. یہاں پر ہم نے ایک واقعہ تازگی قلب کے لیے، ایمان کے لیے ہم نے یہاں پر آپ کو بتا دیا. اب چلیں آگے. تو علم مکاشفہ کی بات ہم نے کی کہ عام عقلیں جس چیز کو نہیں سمجھ پاتی ہیں، علم مکاشفہ جس کو حاصل ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے. ایمن چلیے اب دوسری چیز یہ بھی یہاں پر ہے کہ
علم جو ہے عمل بغیر علم کے ناممکن ہے. اسی لیے امام بخاری نے اعمال پر علم کو مقدم کیا، یعنی عمل کا ذکر تو اس کے بعد اعمال پر علم کو مقدم کیا ہے. اور چونکہ عمل ہو یا علم بغیر ایمان کے عند اللہ مقبول نہیں ہے، بے معنی ہے، اس لیے ایمان، کیونکہ ایمان ان سب کی بنیاد ہے، اس لیے ایمان کو علم سے پہلے ذکر کیا. اب دیکھیں، پہلے کتاب الایمان کا ذکر، اس کے بعد کتاب العلم کا آپ ذکر کر رہے ہیں. کتاب العلم کو کتاب العمل پر مقدم، اعمال پر اس لیے مقدم کیا کیونکہ اعمال کا دار و مدار بغیر علم کے آدمی عمل نہیں کر سکتا ہے، اور عمل چونکہ مقبول ہوتا ہے صحت ایمانی کے بعد، اور اس لیے سب سے پہلے ایمان کے باب کو رکھا. اگرچہ ایک وجہ سے علم کو ایمان پر بھی مقدم ہونا چاہیے، اس لیے کہ علم کے بغیر ایمان لانا بھی ممکن نہیں. اسی لیے حدیث پاک کا یہ ٹکڑا ملے گا، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. مگر چونکہ مقصود یہاں وہی علم ہے جس کا ذکر خدا کی بارگاہ میں جو ہے، جس کا خدا کی بارگاہ میں اعتبار ہے، اور وہ بغیر ایمان معتبر نہیں، اس لیے ایمان کو عمل پر مقدم کیا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلیے، اب اتنی تفصیل کے بعد اب حدیث پاک پر، بخاری شریف پر توجہ دیں. یہ باب ہے علم کی فضیلت کے بیان میں. وقول اللہ عز وجل یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. یہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے. امام بخاری نے علم کی فضیلت پر باب باندھا. کتاب العلم کے اندر جو پہلا باب باندھا وہ علم کی فضیلت پر. ہم نے یہ بتا دیا علم کی تعریف علماء ماتریدیہ نے کیا کی ہیں. پھر اس کے بعد یہاں علم کی حقیقت و ماہیت بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ علم کے متعلقات بیان کرنے مقصود ہیں. اور علم اپنے متعلقات کے اعتبار سے دو قسموں پر ہے، علم ظاہری، علم باطنی. علم ظاہری یعنی علم شریعت، قرآن و حدیث اور اس کے متعلقات ہیں، نحو صرف بلاغہ معانی. اور علم باطنی اس کی دو قسمیں ہیں، علم معاملہ اور علم مکاشفہ. پھر یہ کہ کتاب الایمان کو امام بخاری نے مقدم کیا، پھر کتاب العلم کو کیا، پھر اس کے بعد کتاب الاعمال کی احادیث ذکر کی. اس لیے کہ عمل کا دار و مدار عمل اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب کہ علم ہو، اور علم و عمل اس وقت قبول ہوں گے جب کہ ایمان ہو. اب چونکہ باب باندھا ہے علم کی فضیلت پر، تو علم کی فضیلت پر باب سے متعلق اور مناسبت میں ہم نے اس سے پہلے کہا کہ امام بخاری جو ہے جو ایک باب باندھتے ہیں، پھر اس کی مناسبت میں قرآن مقدس کی کوئی آیت انہیں یاد ہوتی ہے، ان کے پاس ہوتی ہے تو اسے پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی حدیث پیش کرتے ہیں. یہاں پر علم کی فضیلت میں باب باندھا، اور فضیلت علم کی مناسبت میں قرآن مقدس کی آیت اللہ عز و جل کا قول پیش کیا. کہ اللہ عز و جل اور اللہ عز و جل کا یہ قول، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اللہ رب العزت اٹھاتا ہے
بلندی عطا کرتا ہے تم میں سے ایمان والوں کو، والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جنہیں علم عطا کیا جاتا ہے انہیں درجوں بلندی عطا کی جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے خبردار ہے، یعنی جو تم کرتے ہو اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر اپنے بندوں میں اللہ رب العزت نے بلندی کسے عطا فرمائی، اس کے بندوں میں مومن اور کافر سب ہیں، مگر ان میں عزت و شرف و بزرگی اور بلندی سارے بندوں میں اللہ کی بارگاہ میں ایمان والوں کو ہے۔ اس کے بعد ایمان والوں میں جنہیں علم عطا فرمایا گیا انہیں درجوں، یہاں درجات کے لفظ ہیں، اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے، درجوں بلندی عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد دوسری آیت پیش کی سورہ طٰہٰ کی، جو حضرت موسیٰ کا قول ہے، رب زدنی علما، اے اللہ مجھے زیادہ علم عطا فرما۔ تو پہلی آیت تو فضیلت علم پر دلالت کرتی ہے، رب زدنی علما سے کا فضیلت علم کے باب سے کیا تعلق ہے؟ وہ یوں کہ یہ ایک نبی کی دعا ہے، اور نبی جو دعا کرتا ہے وہ سب سے افضل و برتر چیز ہوتی ہے، اور جب نبی نے علم کی زیادتی کی دعا کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ایک بہت ہی افضل اور بہت ہی برتر چیز ہے، بہت ہی بہتر چیز ہے، جس میں بے پناہ خیر و برکت ہے۔ چلیے، امام بخاری نے یہاں پر دو آیتیں پیش کی ہیں۔ اب اس کے بعد پہلے باب میں علم کی فضیلت پر امام بخاری نے دو آیتیں پیش کی جو فضیلت علم کا باب باندھا، مگر کوئی حدیث یہاں نقل نہیں کی ہے، ایک بھی حدیث یہاں پر نقل نہیں کی ہے۔ حالانکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فضیلت علم پر بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اب دوسرا باب باندھیں گے، اس میں کچھ حدیثیں اس کے تعلق سے ذکر کریں گے۔ چلیے دوسرا باب پڑھیں۔ باب من سئل علما وهو مشتغل فی حدیثہ فاتم الحدیث ثم اجاب السائل۔ یہ باب ہے اس کے بارے میں جس سے علم کا مسئلہ پوچھا گیا، علم کے بارے میں پوچھا گیا۔ ترجمہ سن لیں باب کا غور سے۔ یہ باب ہے اس کے بیان میں کہ جس سے کچھ علم کے بارے میں پوچھا گیا، وہ مشتغل فی حدیثہ، اس حال میں کہ وہ اپنی گفتگو میں مشغول تھا، یعنی عالم وہ اپنی بات چیت میں مشغول تھا اور اس سے مسئلہ علمی پوچھا گیا۔ فَأَتَمَّ الْحَدِيثَ ثُمَّ أَجَابَ السَّائِلَ، تو اس نے اپنی بات پوری کی پھر سائل کا جواب دیا۔ یہ باب باندھا کہ آیا اگر کوئی آدمی اپنی گفتگو میں مشغول ہو تو دو چیزیں، کیا گفتگو کے درمیان اس سے مسئلہ پوچھنا جائز ہے، نمبر ایک، اور اگر کسی نے پوچھ لیا تو کیا سائل کا جواب فوراً دینا ضروری ہے یا اپنی گفتگو مکمل کرنے کے بعد پوچھنے والے کا جواب دیا جائے؟ اس تعلق سے باب باندھا ہے۔ اب اس کی مناسبت میں ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ امام بخاری اپنے سند سے فرماتے ہیں حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلیح، تحویل سند، یعنی ایک سند یہاں مکمل ہو گئی۔ اب دوسری سند، قال وحدثنی ابراہیم بن المنذری قال حدثنا محمد بن فلیح قال حدثنا ابی قال حدثنی ہلال بن علی عن عطاء بن یسار عن ابی ہریرہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن سنان نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی فلیح نے، تاویل سند دوسری سند فرمایا کہ اور ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن منذر نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن فلیح نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ان کے میرے باپ نے، قال حدثنی ہلال ابن علی، مجھ سے حدیث بیان کی ہلال ابن علی نے، ان عطاء ابن یسار، وہ روایت کرتے ہیں عطاء ابن یسار سے،
عن ابی ہریرہ، عطا ابن یسار روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے، قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس یحدث القوم، اس درمیان میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، یحدث القوم، لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے، جاءہ اعرابی، کہ ایک دیہاتی آئے، فقال متی الساعہ، اور پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بات کرتے رہے، فقال بعض القوم، تو بعض لوگوں نے کہا سمع ما قال فکرہ، تو بعض لوگوں نے کیا کہا، بعض صحابہ نے جب سرکار اپنی بات کرتے رہے تو حاضرین میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ سرکار نے ان کی بات سنی، سمع ما قال فکرہ ما قال، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور نے اس کا سوال سنا مگر ناپسند فرمایا، اس لیے جواب نہیں دیا، وقال بعضهم بل لم يسمع، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، سنا ہی نہیں، حتی اذا قضا حدیثہ، یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پوری کر چکے، قال این اراہ السائل عن الساعۃ، تو سرکار نے پوچھا قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے، قال ہا انا یا رسول اللہ، ان دیہاتی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں یہاں حاضر ہوں، قال اذا ضجنت الامانۃ فانتظر الساعہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امانت ضائع کی جائے قیامت کا انتظار کرو۔ اب دیکھیے غور کیجئے، فقال کیف اضاعتها، سرکار نے فرمایا جب امانت ضائع کی جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ سائل نے پوچھا قیامت کب آئے گی، سرکار نے یہ نہیں بتایا قیامت کب آئے گی بلکہ قیامت کی نشانی بیان کی، جیسا کہ حدیث جبریل میں اس کا ذکر ہو چکا۔ تو جو امانتیں ضائع کی جانے لگیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ اب صحابی نے پوچھا کہ کیف اضاعتها، امانت کے ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے، کیسے امانت کے ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قال اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، فرمایا جب نااہل کو کام سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ جب نااہل کو کام سپرد کر دیا جائے، یعنی جس کام کا جو اہل ہو وہ کام اسے سپرد کرنا چاہیے، اور جب حالات زمانہ ایسا آ جائے کہ نااہلوں کو کام سپرد کیا جانے لگے، یعنی جو شخص جس کام کا اہل نہ ہو اسے وہ کام سپرد کیا جانے لگے تو قیامت کا انتظار کر۔ تو دیکھیے یہاں دونوں باتیں آ گئیں، سرکار گفتگو میں مشغول تھے، اعرابی نے سوال کیا، تو پتہ چلا کہ اگر آدمی اپنی گفتگو میں مشغول ہے اور کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ گفتگو ختم ہونے تک انتظار کرے، اس کے بعد سوال کرے، لیکن اگر پوچھتا ہے تو پوچھ سکتا ہے، جائز ہے، کیونکہ سرکار نے اسے منع نہیں کیا۔ البتہ عالم پر لازم نہیں کہ فوراً اس کے سوال کا جواب دے، اپنی گفتگو مکمل کر لے، اس کے بعد اس کے سوال کا جواب دے۔ ایک چیز تو یہ ہوئی۔ اب اعرابی کسے کہتے ہیں؟ اعرابی وہ جو آئے تھے دیہاتی جنہوں نے پوچھا تھا، جنہیں ہم اعرابی، تو اعرابی دیہات میں رہنے والوں کو اعرابی کہتے ہیں۔ یاد رہے ہمارے شارحین نے یہ فرمایا کہ اگر حدیث پاک میں کہیں اعرابی کا لفظ آ جائے تو اعرابی کے معنی ہوتا گمار دیہاتی کے، لیکن اگر اعرابی کا لفظ کسی صحابی کے لیے بولا جائے تو اس کا ترجمہ گمار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ گمار تحقیر کے لیے بولا جاتا ہے، اور صحابہ کی تحقیر یعنی بے عزتی ہے نا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہاں دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ پوچھنے والے کو چاہیے
لازم ہے کہ جب شیخ یا مفتی شیخ یا مفتی کسی بات میں مشغول ہوں تو اس وقت سوال نہ کرے، جب بات پوری کر لے تو سوال کرے، اور زیادہ ادب یہ ہے کہ جب وہ متوجہ ہوں تو سوال کرے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ قاضی، مفتی، مدرس کو چاہیے کہ حاضر ہونے والوں میں اقدم فالاقدم کی ترتیب کا لحاظ کرے، یعنی جو پہلے آیا پہلے اس کا جواب دے دے، پھر اس کے بعد جو آیا اس کا جواب دے دے، پھر اس کے بعد جو آیا اس کا جواب دے دے۔ نیز یہ کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ عالم اور شیخ کو چاہیے کہ عوام کی غیر مناسب باتوں پر صبر کرے، بلکہ ان کی ایذاؤں پر بھی سب کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے اور سب کی حاجتیں پوری کرے۔ یہ بھی کیونکہ گفتگو کے درمیان قطع کلام یہ پسندیدہ نہیں ہے، تو ہم نے شروع ہی میں بتایا کہ نہیں بولنا چاہیے، بہتر یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی مسئلے کو نہیں جانتا پوچھ گیا تو اب عالم کو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ چلیے، یہ بھی یہاں دیکھو کہ ان دیہاتی نے قیامت قائم ہونے کا وقت پوچھا تھا، مگر جواب میں علامات قیامت ارشاد فرما کر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دے دی کہ اگر کوئی پوچھنے والا، کوئی مسئلہ جاننے والا اپنی حیثیت سے زیادہ سوال کرے، مطلب ایسے سوالات پوچھے، ایسی بات پوچھے جسے ظاہر کرنا مناسب نہ ہو، یا یہ کہ وہ ایسے سوال کر رہا ہے جس کا جواب اسے خود سمجھ میں نہ آئے، بلکہ اگر اسے جواب دیا جائے تو وہ بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائے، ہے نا؟ تو اگر ایسے سوالات کرتا ہے تو ایسی بات پوچھے جسے ظاہر کرنا مناسب نہ ہو تو اسے کوئی تسلی بخش جواب دے دینا چاہیے، اسے ڈانٹنا پھٹکارنا بھی نہیں چاہیے۔ اب یہ کہ سرکار نے نشانی بتائی کہ جب امانت ضائع کی جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ یاد رہے یہاں امانت سے صرف مال کی امانت مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں عام ہے، بیوی بھی شوہر کی امانت ہے، شوہر بیوی کے لیے امانت ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، لہذا ایک دوسرے کی عیب جوئی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح شوہر کی غیر حاضری میں اپنی عزت، اپنے وجود اور اس کے گھر کی حفاظت بیوی کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح شوہر پر ان کے حقوق اور ان کے نان و نفقہ، سکنا، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت، یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ تو ان سب چیزوں پر ایسے ہی علماء کے ذمہ علم امانت ہے، تو یہاں عام ہے، یہاں مسئلہ عام ہے، خواہ وہ علم ہو، خواہ کوئی دینی یا دنیاوی عہدہ ہو، مثلا قضا، حکومت، افتاء، تدریس، تقریر، لہذا ہر کسی کو تقریر کے لیے کھڑا کر دینا، ہے نا، ہر کسی کو جو ہے فتوی دارالقضاء کے اوپر بٹھا دینا، کسی کو بھی دارالافتاء پہ بٹھا دینا، کسی کو بھی درس و تدریس کے لیے بٹھا دینا، اگر وہ اس جگہ کا اہل نہیں ہے تو یہ امانت میں خیانت ہے اور یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور تو گویا کی حاصل یہ ہوا کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ اہل موجود ہی نہ ہوں گے، یا تو یہ ہوا کہ اہل موجود ہوں اور نااہلوں کو بٹھا دیا جائے، اور یا یہ کہ ایسا زمانہ آ جائے گا کہ اہل ہی نہیں ہوں گے، مجبوراً نااہلوں کو یہ کام دیا جائے گا۔ یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ دیانت اٹھ جائے گی، اہلیت پر کوئی عہدہ نہ دیا جائے گا، بلکہ خوشامدی، چاپلوسی، رشوت، رشتے کا خیال، ان ساری وجوہات کی بنا پر عہدے جو ہے لوگوں کو دیے جائیں گے۔ اور آج یہ زمانہ اس دور میں بالکل کھل کر کے سامنے ہے، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے بتایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، تو یہ سمجھ لینا کہ اب قیامت کا انتظار کرو۔ یہ نشانیاں قیامت کی اس دور میں بالکل کھل کے ظاہر ہیں۔ رشوت، چاپلوسی یا رشتے کی بنا پر عہدے دیے جاتے ہیں، نااہلوں کو منصب دیے جا رہے ہیں، اور یوں کہہ لیجئے کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ اہل موجود ہی نہیں ہوں گے،
ابھی تو یہ زمانہ غنیمت ہے کہ بہت سارے اہل موجود ہیں، لیکن جو حالات اس وقت بن چکے ہیں، یہ حالات بتا رہے ہیں کہ بس وہ دن دور نہیں کہ ڈھونڈیں گے بھی تو کوئی اہل نہ ملے گا، نہ تو دارالقضاء کا اہل کوئی ملے گا، نہ مسرد افتاء کا کوئی شخص اس اہل کا ملے گا۔ درس و تدریس کے میدان میں تو بالکل لوگ عنقا ہوتے جا رہے ہیں۔ وجہ صرف اس کی یہی ہے کہ آج جس طریقے پر تراجم پھیلائے جا رہے ہیں، ترجمے اور شروحات، ان ترجمے اور شروحات نے اور اس وقت موجودہ حالات نے ایک دم ناکارہ بنا کے رکھ دیا ہے جو ہے مدرسوں کے طلباء کو اور طالبات کو۔ بالکل وہ محنت نہیں کرتے اور نہ کرنا چاہتے ہیں۔ مزید یہ کہ پڑھانے والے معلم اور معلمہ، مدرس اور جو ہے تدریس دینے والے مدرس اور معلمات طلباء کے سامنے شروحات سے پڑھاتے ہیں، طلباء کو معلوم ہوتا ہے، طالبات کو کہ شرحیں دیکھ دیکھ کے پڑھائی جاتی ہیں، اس لیے یہ لوگ مطمئن ہوتے ہیں کہ ضرورت کیا محنت کرنے کی، امتحان آئے گا رٹا مار کے امتحان دے دیں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے جب پڑھانے کا وقت آئے گا تو شرحیں تو موجود ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس نے صلاحیت کو ختم کر دیا، اور آج ہر چیز کے ترجمے پہ ترجمے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ظاہری سرسری طور پر بس یوں ہی معلومات ہو گئی جنرل نالج کی طرح، مگر جو علمی گہرائی اور گہرائی، جو تفقہ ہے، جو حکمت ہے، جو بلاغت ہے، جو لغت اور معانی کا علم ہے، یہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ تو ایسے اب آنے والے وقتوں میں تو اور آسانیاں ہو رہی ہیں۔ اب حیرانی یہ ہوتی ہے کہ منہاج العربیہ اول کی شرحیں لوگ مانگ رہے ہیں، اور شرحیں موجود ہیں اور باقاعدہ لوگ ان شرحوں سے پڑھائے جا رہے ہیں۔ اور آن لائن کلاسز کا جو اس وقت تو ہم مجبوری میں چلا رہے ہیں، ہم یقیناً کہتے ہیں کہ ہم اس کے قطعاً قائل نہیں آن لائن کلاسز کے، اور آپ حضرات کو جو ہم آن لائن کلاسز کرا رہے ہیں یہ اس اعتبار سے نہیں کہ آپ کو محدثہ یا محدث اور فقیہ بنانا ہے، بس یہ کہ کچھ حدیثیں آپ تک پہنچ جائیں اور اس سے مسائل جو آپ کو معلوم ہوں اسے آپ محفوظ کر لیں، اور ایمان کی تازگی ہو، عقیدے کی اصلاح ہو، مقصد یہ ہے۔ ورنہ علم حدیث کی گہرائی اور گہرائی اس سے نہیں ہوگی۔ تو یہ جو آن لائن کلاسز ہیں یہ بھی بہت بڑا اثر دکھائیں گے ایسے لوگوں کے نہ پائے جانے کا، کہ کل وہ اہل نہیں ہوں گے اور ایسے لوگ نااہل لوگ جگہوں پر بیٹھیں گے۔ پڑھانے والے کا خود املا صحیح نہیں ہوگا تو کیا خاک بچوں کا املا صحیح کرائے گا؟ پڑھانے والا اگر اردو نہیں پڑھ سکتا، عربی نہیں پڑھ سکتا، تو کیا خاک بچوں کو پڑھائے گا؟ تو ایسے زمانے اس وقت آ چکے ہیں، بظاہر دکھ رہے ہیں بہت جگہوں پر۔ بہرحال بہت کچھ غنیمت ہے ابھی اس دور میں، لیکن جو حالات اس وقت سوشل میڈیا پر، گوگل پر، نیٹوں پر کتابوں کے تراجم اور یہ تشریحات کی جو بھرمار ہے جگہ جگہ سے، یہ بہت بڑا نقصان پہنچائے گی۔ لہذا آج جو دعوے کیے جا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، اتنا بھی زیادہ آسانی نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ اپاہج ہو جائیں۔ ضرورت سے زیادہ کتابوں کو شروحات اور تشریحات کے ذریعہ پیش کر دینا، یہ ذہنی طور پر طلباء کو اپاہج بنانا ہے۔ یہ طلباء کو ذہنی طور پر اپاہج بنانا ہے۔ جس طرح کسی آدمی کو بٹھا کر کرسی پر آپ صبح شام کھلاتے رہو، موٹا ہوتا جائے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ اس کے ہاتھ ہلیں گے نہ پیر ہلیں گے، 2 قدم چلے گا سانس پھولنے لگے گی، کوئی سامان اٹھائے گا تو اس کی نس ڈھیلی ہو جائے گی، وہ اس قدر کمزور بوائلر مرغیوں کی طرح ہو جائے گا۔ اسی طرح بے پناہ آسانیاں شروحات کی وجہ سے اور تشریحات جو آج کل پائی جا رہی، ان وجہ سے طلباء ایک دم بوائلر مرغی کی طرح ہو رہے ہیں، یہ گلا دبا دو فوراً مر جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں بھی آنے والے دور میں بہت نقصان پیدا کریں گی۔ ورنہ اگر یہ شروحات وغیرہ نہ ہوتے تو ناچار خود بچہ محنت کرتا عربی عبارتوں کو حل کرنے کا، خود بچہ ناچار محنت کرتا فارسی عبارتوں کو حل کرنے کا، اور اس کے لیے اسے اپنے ذہن کو استعمال کرنا پڑتا، محنت کرنی پڑتی۔ اب محنت کی تو ضرورت نہیں، شرح ہے پڑھ لیا ہو گیا کام۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، نااہل کو ذمہ داری دے دینا۔ اب آپ سوچئے کہ کیسے کیسے نااہلوں کو کہاں کہاں کی ذمہ داریاں اس دور میں دی جا رہی ہیں۔ ہاں، منصب قضا، منصب امارت، پیر کا منصب، ولی کامل کا منصب، عارف باللہ کا منصب، مجددیت کا منصب،
ایسے ایسے لوگوں کو دیا جا رہا ہے جن کی داڑھیاں تک صحیح سے نہیں ہیں. مجددیت کا مسئلہ منصب انہیں دیا جا رہا ہے جن کو خود اردو صحیح سے پڑھنے نہیں آتا ہے. مجدد ان کو بنایا جا رہا ہے جو سامنے عربی کی ایک عبارت نہیں پڑھ سکتے ہیں. مجدد انہیں بنایا جا رہا ہے جو خود جو ہے ویڈیو ٹی وی پر آ کر عورتوں کے ساتھ مجلسیں کرتے ہیں. تو یہ زمانہ قیامت کی نشانیاں بالکل کھل کر کے ظاہر ہیں. اس لیے آپ دیکھ لو کہ بے حد ماحول خراب ہو رہا ہے. اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل دارین کی سعادتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے اور علم کی برکتوں سے ہمیں خوب جو ہے اللہ تبارک و تعالی علمی فیضان علمی عطا فرمائے اور علم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.